الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، خاتم النبيين، سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. صدر محفل انتہائی عزت و احترام کے لائق جملہ حاضرین محفل درس قرآن مجید، بڑی ہی مبارک اور بڑی پیاری خوبصورت یہ محفل ہے جو درس قرآن کے مبارک عنوان سے منعقد ہو رہی ہے، اور آج درس قرآن کے مبارک سلسلے کا یہ پہلا درس ہے جس میں میں اور آپ حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ گرامی مرتبت محترم مولانا عبد المالک صاحب نے میرے عزیز جناب حافظ محمد عثمان رضوی صاحب کے ذریعے مجھ سے اپنی محبت اور عقیدتوں کا اظہار کرتے ہوئے اس خواہش کا اظہار کیا
کہ ہم اپنی بستی اپنے گاؤں راگ و سیدہ میں قرآن پاک کے درس کا مبارک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمیں وقت دیں اور اس پہلے درس میں آپ کی حاضری ہو۔ میں نے ان کی دعوت پر یہاں حاضر ہونے کا وعدہ کیا۔ میں اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خالق کائنات نے مجھے حسب وعدہ آج کی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی۔ میرے جن دینی بھائیوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے جن دیوانوں نے آج کی اس مبارک محفل، اس مبارک تقریب درس قرآن کا اہتمام انعقاد کیا، اور اس کے لیے کسی نے ذرا سی بھی کوئی کوشش اور محنت کی ہے، میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ہر اس دینی بھائی کو اللہ تعالی دین و دنیا میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ مسجد، اس میں دین کی دعوت و تبلیغ کا مبارک سلسلہ اللہ تعالیٰ صبح قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شریف ہے، اور اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ماہ صفر المظفر ہے، اور اس سے متصل تیسرا اسلامی مہینہ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعزاز، یہ شرف اور یہ سعادت صرف ان کو عطا کی ہے جن کا تعلق مسلک حق اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہے۔ وہ محرم شریف کا مہینہ آئے تو شہادت کربلا اور عظمت اہل بیت اطہار کی محفلیں سجا کر اپنے ایمانوں کو جلا بخشتے ہیں، اپنے سینوں کو روشن کرتے ہیں۔ اور صفر المظفر کا مہینہ آ جائے تو اس مہینے میں چونکہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اللہ والے، جنہیں قرآن مجید کی زبان میں اولیاء اللہ کہا گیا، ان کے عرس منائے جاتے ہیں، ان کے وصال کی تاریخیں ہیں۔ تو سفر کے مہینے میں ان اولیاء اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کی شان، ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو بیان کیا جاتا ہے، اور ان کی پاکیزہ زندگی اور ان کی مبارک زندگی جس میں وہ اپنے اللہ کے ذکر کی شمع روشن کرتے رہے اور لوگوں کے دلوں کو نبی پاک کی محبت کا مدینہ بناتے رہے، ان کی پاکیزہ زندگیوں کو ہم ذکر کرتے ہیں تاکہ ہم بھی اپنی زندگیوں کو اسی راستے پر چلائیں، اور ہم بھی اپنے سینوں میں، اپنے دلوں میں اپنے پیارے نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا وہ چراغ روشن کریں جو اولیاء کرام نے زندگی بھر انہی عشق رسول اور محبت رسول کے چراغ روشن کرنے اور مدینے والے آقا کی محبت کی خوشبوئیں بکھیرنے کے لیے انہوں نے زندگیاں گزاری۔ تو ان کا ذکر کر کے ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذکر کی برکت سے ہمارے سینوں کو بھی مدینے والے کی محبت کا مدینہ بنا دے۔ اس لیے ان کی محفلیں سجائی جاتی، اور آپ سب جانتے ہیں بحمد اللہ تعالی ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا داتا گنج بخش
علی بن عثمان الحجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی کامل ہستی ہمیں عطا فرمائی جن کا مزار پرانوار راوی کے کنارے لاہور میں ہے۔ یہ حضرت داتا گنج بخش اس پائے کے بزرگ ہیں کہ حضرت غوث اعظم غوث الثقلین پیران پیر دستگیر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں علی بن عثمان حجویری کے زمانے میں ہوتا تو میں ان کا مرید ہو جاتا۔ اس پائے کے بزرگ ہیں حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری۔ پھر اسی سفر کے مہینے میں امام ربانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی رضی اللہ عنہ آپ کا وصال ہوا، ان کا عرس ہے۔ اور پھر اسی مہینے میں عاشقوں کے امام اور وہ تاریخ اسلام کی مایہ شخصیت جنہوں نے ہمارے عقیدے کی ترجمانی کی اور ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کی حفاظت کی اور ہمارے مسلک، ہمارے عقیدے، ہمارے نظریے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان عقائد کی ترجمانی فرما کر آنے والی قیامت تک کی نسلوں کا ایمان بچا لیا۔ جب بھی کسی آدمی کا کسی سے کوئی تعلق ہوتا ہے اس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے، اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ ہم امام احمد رضا سے اس لیے محبت کرتے ہیں اور امام احمد رضا کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں، انہیں اپنا امام مانتے ہیں کہ اس عظیم ہستی کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ انہوں نے ہم پر یہ احسان کیا۔ اگر بریلی کے سرزمین پر پیدا ہونے والا عاشق رسول امام احمد رضا ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت نہ کرتا تو آج ہر طرف گستاخیوں اور بے ادبیوں کا دھواں اٹھتا ہوا نظر آتا۔ یہ ہم پر احسان ہے بریلی کے احمد رضا کا کہ انہوں نے محبت رسول کی خوشبو کو پھیلایا، گھر گھر نبی کریم کی محبت کے چراغ روشن کیے کہ آج جس طرف بھی جائیں اور جس مسجد میں جائیں جہاں بھی عاشقان رسول آباد ہیں ان مسجدوں سے آپ کو صدا بلند ہوتی نظر آئے گی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ دینی محافل و اجتماعات میں جائیں گے وہاں آپ کو سلام کانوں میں آواز آئے گی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اس ہستی کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے ہمارا ایمان بچایا اور ہمارا عقیدہ بچایا، کیونکہ ایمان اور عقیدے کا تعلق آخرت کے ساتھ۔ چونکہ یہ درس قرآن ہے، میری تمہیدی گفتگو کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 11ویں سپارے میں سے 11ویں رکوع کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 ہے جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، آگاہ ہو جاؤ، جو اللہ کے ولی ہیں دنیا کی زندگی میں ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور قیامت کے دن انہیں کسی قسم کا غم اور فکر نہیں ہوگا۔ میں آپ تمام سامعین کی توجہ چاہتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے درس قرآن میں قرآن مجید کی آیت کریمہ جو 11ویں پارے میں سے 11ویں رکوع کی اور سورہ یونس کی آیت نمبر 62 ہے، اس پر ذرا غور کرو
بے نیاز رب اپنے بندوں میں سے ان پیارے بندوں کی شان، عظمت اور مقام اور رفعت بیان فرما رہا ہے، اور انہیں قرآن نے لقب دیا اور ٹائٹل دیا اولیاء اللہ۔ الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہیں دنیا میں ان پر کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور قیامت کے دن انہیں غم کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ولی اللہ کون ہے؟ اس آیت کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ولیون کی جمع ہے اولیاء۔ ولی اللہ، اللہ کا ولی، اور ولی اللہ کی جمع ہے اولیاء اللہ، اللہ کے ولی۔ اللہ کریم نے ان کی شان اور مقام تو بیان فرمایا، لیکن ان دو لفظوں پہ غور کریں کہ ولی اللہ ہوتا کون ہے۔ ولی اللہ ہوتا کون ہے جس کی اتنی اونچی شان ہے؟ اللہ فرماتا ہے لا خوف علیہم، یہ میرے ولی اتنے عظیم ہیں کہ دنیا کی زندگی میں ان پر خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، یہ اللہ کے ولی اتنے عظیم ہیں کہ بے نیاز رب قرآن میں فرما رہا ہے قیامت کا دن آئے گا تو ولیوں کو نہ کسی چیز کا غم ہوگا، نہ کسی قسم کا اندیشہ ہوگا۔ تو پھر سوچنا ہے کہ ولی اللہ ہے کون؟ ولیون یہ صفت مشبہ ہے اور اس میں فاعل کے معنی دیتا ہے۔ میں آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں کہ ولی کا معنی ہے قریب ہونے والا، اور ولی اللہ کا معنی ہے اللہ کے بندوں میں سے وہ بندہ جو اللہ کے قریب ہونے والا ہو، اللہ کے قریب ہونے والا ہو۔ اور اللہ کا قریب کیسے ہوتے ہیں؟ یہ ولی جو بنتا ہے کیسے بنتا ہے؟ یہ داتا گنج بخش، یہ بابا فرید الدین گنج شکر، یہ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی، یہ سرکار غوث اعظم، یہ خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری، یہ حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری، یہ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی، جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، یہ ولی بنتا کیسے ہے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور یہ حدیث قدسی ہے۔ بے نیاز رب نے فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ فرضوں کی پابندی کرنے کے بعد جب نفلوں کی کثرت کرتا ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، فرضوں کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ میرے قریب آ جاتا ہے۔ کنت سمع الذی یسمع بہ، میں اس ولی کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ فرضوں کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت۔ اللہ کا ولی جو ہے، ولی تو بن ہی نہیں سکتا نا جب تک فرائض کی پابندی نہ کرے اور نفلوں کی کثرت اور رغبت نہ رکھے تو ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو فرضوں کی پابندی کرے اور نفلوں کی رغبت رکھے۔ اس لیے کہ آپ غور سے میری بات پہ ذرا توجہ دیں، جب بندہ فرضوں کی پابندی کرتا ہے نا، کس کی پابندی کرتا ہے؟ فرضوں کی۔ فرض عبادت کی جب بندہ پابندی کرتا ہے تو اس کی ذات میں نور پیدا ہوتا ہے، اور جب بندہ نفلوں کی کثرت کرتا ہے تو اس کی صفات میں نور پیدا ہوتا ہے۔ جو پابندی سے بندہ فرض پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے نا، تو 5 وقت پابندی سے جو نماز پڑھے گا اس کی ذات میں نور پیدا ہوگا، اور جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ کر راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھے گا، اشراق پڑھے گا، چاشت پڑھے گا،
کثرت عبادت کرے گا تو اس کی صفات میں نور پیدا ہوگا۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کی ذات میں بھی نور ہوتا ہے، جس کی صفات میں بھی نور ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی کی ذات میں بھی نور پیدا ہوتا ہے اور اس کی صفات میں بھی نور پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ حضرت غوث العظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ نے آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ ہم تو ماننے والے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اولیاء کرام کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ان کے ایک بہت بڑے عالم اسد گیلانی اور گلزار احمد مظاہری نے اپنی کتاب بزرگان دین میں لکھا ہے۔ کتاب کا نام ہے بزرگان دین۔ اسد گیلانی، گلزار احمد مظاہری دونوں نے مل کر وہ کتاب لکھی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی یعنی غوث العظم اس پائے کے بزرگ ہیں، اس پائے کے متقی ہیں کہ آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اور حضور کی امت میں ایسے بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ، اور جتنے بھی اللہ کے قریب ہیں، مقرب ہیں، ان کی ذات میں بھی نور ہوتا ہے، ان کی صفات میں بھی نور ہوتا ہے۔ حضرت سیدہ عالم مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ اتنی عبادت کرتی تھی، اتنی عبادت گزار تھی کہ آپ رات بھر نفل پڑھ رہی ہیں، اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، سجدے میں تھیں کہ مسجد نبوی میں فجر کی اذان ہو گئی۔ جب فجر کی اذان ہوئی، سیدہ عالم مخدومہ کائنات سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا سلام پھیر کر ایک ٹھنڈی آب بھرتی ہیں اور سرد آب بھر کر کہتی ہیں، باری تعالیٰ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیرے رسول کی بیٹی نے جی بھر کے تجھے ابھی سجدہ بھی نہیں کیا۔ یہ ان کی عبادت گزاری کا یہ عالم، یہ ان کی عبادت گزاری کا عالم، اور اللہ کے جتنے بھی ولی ہیں ان کی عظمت کا نمایاں پہلو یہ ہے کہ وہ فرائض کی پابندی کرتے ہیں، نفلوں کی کثرت کرتے ہیں۔ آئیے 26ویں پارے میں سے میں سورہ فتح کی ایک آیت آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن کو اللہ عزتیں دیتا ہے نا، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کاملین، جس کو بھی اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل ہے تو پھر ان کا فیضان دیکھیے کیسا ہے۔ قرآن تعارف کرا رہا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اس آیت میں سے صرف وہ حصہ لے رہا ہوں جو میرے مضمون سے متعلق ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا، اے محبوب، یہ جو آپ کے صحابہ ہیں نا، جو آپ کے ارد گرد دن رات یہ عاشقوں کا جو ہجوم ہے، جن کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب عطا کیا ہے قرآن نے، اللہ کریم نے فرمایا اے محبوب سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ وہ لوگ ہیں جن کی عبادت کا نور، جن کے سجدوں کا نور ان کے چہروں پہ نظر آتا ہے۔ سیماہم، تراہم رکعا سجدا، یہ قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب، یہ جو آپ کے غلام ہیں نا،
کبھی آپ کو رکوع میں نظر آئیں گے، کبھی سجدے میں نظر آئیں گے. تراہم رکعن سجدا، یہ غلام کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں. اور کس لیے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کا فضل ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اس کی رضا تلاش کرتے پھرتے ہیں. فرمایا پیارے محبوب، یہ آپ کے جان نثار، یہ آپ کے وفا شعار کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں نظر آتے ہیں، اور ان کی غرض و غایت اور مقصد ایک ہی ہے کہ رب کا فضل مل جائے اور ہمارا رب ہم پہ راضی ہو جائے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہرے دیکھیں تو سجدوں کا اثر ان کے چہروں پہ نظر آتا ہے. یہ اولیاء اللہ کا ولی ہوتا کون ہے؟ حدیث شریف میں اس کی ایک پہچان بیان کی گئی. فرائض کی پابندی کرتا ہے، نفلوں کی کثرت کرتا ہے، کوئی نماز اس کی ضائع نہیں ہوتی، وہ تو اپنے رب کی یاد میں رہتا ہے، اس کے ذکر میں رہتا ہے. اللہ کریم پھر انعام کیا عطا فرماتا ہے. ولی کی نشانی بیان کی اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کا ولی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے. جس کا چہرہ دیکھو تو خدا. کتنی وہ ہستیاں تھیں جو صرف چہرے دیکھ کر کے مسلمان ہو جاتے تھے. کتنے اولیاء اللہ ہیں کہ جن کا چہرہ دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. کہتے تھے ان کا چہرہ بتاتا ہے یہ اللہ کا کوئی مقرب ہے، کوئی محبوب ہے. عبادت اس کا ایک نور ہے، فرضوں کی پابندی کرتا ہے ولی، اس کی ذات میں نور پیدا ہوتا ہے. نفلوں کی کثرت کرتا ہے، اس کی صفات میں نور پیدا ہوتا ہے. جس بھی اللہ کے ولی کی زیارت کرو، کعبے کے رب کی قسم ہے، اس کی ذات میں بھی نور ہوگا، اس کی صفات میں بھی نور ہوگا. اس کی ایک نشانی عوارف المعارف میں شیخ شہاب الدین سہروردی نے بیان کی کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کی مجلس میں بیٹھے نا، جس کی صحبت میں بیٹھے، کسی بھی اللہ والے کے پاس چند لمحے چند گھڑیاں بیٹھ جائیں تو آپ کے دل میں عبادت کا ذوق اور عبادت کا شوق پیدا ہو جائے. نماز پڑھنے کو جی چاہے، مسجد کی حاضری کو دل کرے، قرآن کی تلاوت کا دل کرے. جس کی مجلس میں بیٹھنے میں، جس کی صحبت میں بیٹھنے سے طبیعت نیکی کی طرف مائل ہو جائے، سمجھ لینا کہ کوئی اللہ والا بیٹھا ہے، یہ اللہ والا بیٹھا ہے. کیونکہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت تیرے. یہ اللہ والوں کی صحبت. یہ اولیاء اللہ کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں. ڈاکٹر اقبال نے ان لوگوں کے بارے میں پتہ کیا کہا ہے؟ اقبال نے کہا ہے کہ تمنا درد دل کی ہو، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. اور ڈاکٹر اقبال نے اسی لیے داتا صاحب کے مزار پہ، اقبال کو داتا صاحب سے بڑا پیار تھا. یہ داتا صاحب کا عرس آ رہا ہے نا 18، 19، 20 سفر کو، حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی اجویری کا عرس ہے. ڈاکٹر اقبال کو اتنی محبت تھی کہ روزانہ فجر کی نماز داتا صاحب کی مسجد میں پڑھتے تھے. داتا صاحب کے مزار پہ 1.25 پارہ روزانہ پڑھ کے گھر جاتے تھے. داتا صاحب سے اتنی لگن تھی. پھر اقبال نے داتا صاحب کے بارے میں کہا نا، سید حجویر مخدوم عمم مرکد او پیر سنجر را حرم، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ما از مہر او تابندہ گشت. اقبال کہتے ہیں یہ جو اسلام کی روشنی نظر آ رہی ہے نا، راگ و سیدہ میں، حافظ آباد میں، ملتان میں، کراچی میں، دلی میں، پورے بر صغیر میں، یہ اسلام کی جو جمع مسجدیں آباد، یہ مسجدیں، یہ آذانیں، یہ قرآن، یہ جمعے،
یہ جتنی بہاریں دین کی ہیں، یہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں یہ داتا صاحب کا فیضان ہے۔ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، یہاں اسلام کے یہ چراغ روشن جو نظر آتے ہیں، یہ داتا صاحب کی روحانی فیضان ہے۔ اسی لیے تو خواجہ معین الدین جیسی ہستی جنہیں غریب نواز کہا گیا، خواجہ خواجگان عطائے رسول فی الہند، چشتیوں کے بادشاہ و شہنشاہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری جب آئے نا بر صغیر میں، تو میرے غوث پاک نے فرمایا اے معین الدین ہندوستان جا رہے ہو، راوی کے کنارے ایک درویش بیٹھا ہے جس کو دنیا علی حجویری کے نام سے جانتی ہے، ان کے مزار پر حاضری دینا اور اجازت لے کر جانا۔ 40 دن رہے خواجہ معین الدین اجمیری، 40 دن اعتکاف کیا حضرت داتا صاحب کی بازار پہ۔ آپ اگر داتا صاحب جائیں آج بھی حجرہ نظر آئے گا، جس حجرے پہ لکھا ہوا ہے حجرہ اعتکاف خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین اجمیری، یہ وہ حجرہ ہے۔ یہاں داتا کے قدموں میں حضرت معین الدین اجمیری نے 40 دن اعتکاف کیا، 40 دن۔ اور جب 40 دن کے بعد جانے لگے نا تو لوگ پوچھتے ہیں جی قبروں پہ جانے کا کیا فائدہ ہے، یہ قبروں پہ کیوں جاتے ہیں، کیا ملتا ہے درباروں پہ جانے سے؟ اب معین الدین اجمیری کہتے ہیں مجھ سے پوچھو کیا ملتا ہے، جسے ملا ہے نا اس سے پوچھو۔ معین الدین اجمیری نے زناٹے دار تماشا رسید کیا ان لوگوں کی تبلیغ پر۔ آپ نے فرمایا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا۔ جب جانے لگے نا 40 دن کے اعتکاف کے بعد حضرت داتا صاحب نے بھرپور خزانے عطا فرمائے، علم کے، عرفان کے، روحانیت کے، نورانیت کے۔ جب خزانے مل گئے نا تو پھر غریب نواز معین الدین اجمیری کہتے ہیں او مینو پوچھ کے دیکھو کی لبدہ قبرہ، فرماتے ہیں مینو پوچھ کے دیکھو نا ایک کی لبدہ، جنہوں لب ہے او دے کو پوچھو تینوں کی لب ہے۔ تو معین الدین آخدے نے مینو پوچھو کی ملے، فرماتے نے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، مظہر نور خدا، مظہر نور خدا، مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملہ، من کان للہ کان اللہ لہ۔ داتا صاحب نے کہا او ایویں کھجل خراب ہوں دیو پوچھ دیو جی یہ ولیاں دی شان تے عظمت دا پہلو کی۔ داتا صاحب نے سمجھایا من کان للہ کان اللہ لہ، جیڑا دا اللہ دا ہو جائے اللہ او دا ہو جائے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جیڑا اللہ دا ہو گیا اللہ او دا ہو گیا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، رب نے فرمائے نہیں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ ولی زندگی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب دنیا سے جاتا ہے پھر اس کے ذکر کی دھومیں پڑ جاتی ہیں، پھر حق فرید یا فرید کہتے، کوئی پاک پتن شریف جا رہا ہے، کوئی داتا صاحب جا رہا ہے، کوئی سلطان باہو جا رہا ہے۔ کیوں؟ یہ وہ اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے ذکر کی دھومیں مچھائیں، اور جب دنیا سے گئے تو بے نیاز رب نے ان کے نام کی دھومیں مچھائیں۔ یہ اس ذکر کی جزا ہے جو اللہ کا ولی کرتا ہے۔ اللہ کا ولی اپنے رب کا ذکر کرتا ہے نا تو جب اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں ولی قبر میں چلا جاتا ہے، زندگی میں جو رب کو یاد کیا تھا، جو رب کا ذکر کیا تھا، اس کی جزا یہ ملی، قیامت تک پھر اس کا نام چپا جاتا ہے، پھر اس کے ذکر کی دھومیں بن جاتی ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ قرآن نے انہیں کہا اولیاء اللہ۔ کیا کہا؟ اولیاء، ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہو، اللہ کے، اور جب قریب ہوتا ہے نا، یہ بڑے غور سے سننے والی حدیث ہے،
اللہ کریم فرماتے ہیں جب بندہ میری عبادت کرتا ہے راتوں کو جاگتا ہے ساری دنیا ستی ہوندی تے لوگ خراٹے مار دینے تے گہری نیند وچ نے لوگ رب دا ولی مصلی ڈا کے رب نو سجدے کردا ہے تے سجدیاں وچ جدوں روندا ہے نا رب دی بارگاہ وچ ولی اپنی اتھرو آندا ہے رب دی بارگاہ وچ تے پھر آکھدا ہے ربا جنہاں میرے ہاتھ وچ ہاتھ دتے نے انہاں دی لاج ولی روندا ہے رب دی بارگاہ سجدے جا کے کہندا ربا جڑے میرے ہتھاں وچ ہاتھ دتے ہیں میرے مرید ہوئے نے میری بیعت نے یا اللہ انہاں دی لاج رکھی او ولی دے اتھرو جدوں ڈگدے نے نا او رات نو اکھاں دی برسات لاندا تے رب دی بارگاہ وچوں ولی دے اتھرو جدوں قبول ہوندے نے اللہ فرماتا ہے او میرا بندہ راتی جاگدا ہے نفل پڑھدا ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل او نفلی عبادت اتنی زیادہ کردا ہے اللہ فرماتا ہے فاحببتو مینوں اس بندے نال پیار ہو جاندا رب فرماتا ہے مینوں اس بندے نال اس ولی نال پیار ہو جاندا فاحببتو تانوں کسے نال پیار ہوے نا تے تسی آکھدے اوئے کون ہوندا اے محبوب میرا اے کون جڑا میرے محبوب دی محبت دا دم پریا ویکھے پر بے نیاز رب او دی شان ویکھو نا رب نو جس بندے نال پیار ہوندا نا دعا جبرائیل اللہ فرماندا ہے مینوں اپنے ولی نال راتی جاگن والا تے نفل پڑھن والا تے اتھرو آن والا وہ جدو میرے کے ہاڑے کرتا ہے رات نو مینوں او دے نال محبت ہو جاندی تے میں جبریل نو بلانا رب جبریل نو بلا کے آکھدا ہے او جبریلا مینوں فلانے بندے نال محبت ہو گئی ہے جا آسماناں وچ بھی اعلان کر دے زمین تے بھی اعلان کر دے اللہ نو فلانے بندے نال محبت ہو گئی ہے آسمان والیو تسی بھی محبت کرو زمین والیو تسی بھی محبت پجے جاندے ہو سیال شریف جا رہے ہو پیرا شریف جا رہے ہو حضرت کہنے والا شریف جا رہے ہو شرک پور شریف جا رہے ہو سیال شریف جا رہے ہو جلال پور شریف جا رہے ہو کیوں اللہ کریم فرماندے نے میرے ولی نے مینوں انہاں نال محبت ہو جاندی ہے میں پھر جبریل نو آکھنا جبریل جا آسماناں وچ بھی اعلان کر دے زمیناں وچ بھی اعلان کر دے رب نو فلانے بندے نال محبت ہو گئی ہے آسمان والےو تسی بھی ادھے نال پیار کرو زمین والےو تسی بھی ادھے نال پیار لوگ حیران نے جی ولی اے لوگ پیچھے پجدے ولیاں دے میں کہ اس واسطے رب دلاں وچ محبت پا دیندا ہے اپنے ولیاں دی محبت لوکاں دے دلاں وچ پا دیندا اچھا انہاں دا مقام سنو ذرا کعبہ شریف بیت اللہ شریف تواڈے وچ جنہاں حج کیتا ہے تو عمرہ کیتا ہے میں انہاں دی توجہ چاہواں گا حج کرن والےو تے عمرے کرن والےو جدوں کعبے دا طواف کیتا جاندا ہے پوچھو انہاں حاجیاں کولوں یہ عمرے کرن والیاں کولوں جی میں بھی عمرہ کر کے آیا جی میں بھی حج کیتا ہے میں کہ جدو حج کیتا سی نا تے کعبے دا طواف کیتا سی میں کہ مینوں سچی سچی دسی رکن یمانی تو رکن اسود تک کیڑی دعا منگی سی اکو دعا منگی جاندی اکو دعا مولوی دعا منگے نا تو مقتدی آندے نے ساڈے میاں ہوراں نو اکو ہی دعا ہوندی ہے اے روز ہی پڑھ دے نے اے میاں جی تانوں اور دعا کوئی نہیں آندی میں کہ اے ویکھ اے رکن یمانی تے حجر اسود اے دے درمیان جدوں کوئی حج کرے جدوں کوئی عمرہ کرے قیامت تک جنہیں کر چکے نے تے کر دے نے تے کرن گے میں کہ ایتھے اکو ہی دعا منگی جاندی دوسری دعا دے نیڑے کو نہیں جاندا جنوں ویکھو جڑے ملک دا ہوے تے جڑے مرضی فرقے فرقی دا ہوے او جدوں حج کرن جائے گا نا عمرہ رکن یمانی تے جا کے ساریاں دعاواں بند کر دیندا
ایک کو دعا مانگدا ہے کتھوں تک حجر اسود تک میں نے ایک بندہ پوچھنے لگا بھی ایتھے ایک ہی دعا ہر بندہ پڑھدا ہے یہ دے علاوہ اور ایتھے دعا کو نہیں منگی جاندی میں اس واسطے نبی پاک نے جدوں بھی کعبے دا طواف کیتا سی نا حضور رکن یمانی تو لے کے رکن اسود تک حضور ہی کوئی دعا مانگ دے سن ہن قیامت تک طریقہ بن گیا او دنیا والے جی حج عمرے منظور کرانے نے نا تے پھر وہی دعا منگو جیڑی مدینے والے محبوب نے منگی یہ تھے وہی دعا مانگو یہ تھے وہی دعا مانگو جیڑی میرے محبوب نے منگی راگو سیدنا دے نبی پاک دے عاشقو ان سمجھنا تو اڈا کام میں آسان کر کے سمجھان لگا وہ یہ ولی رب دے یہ رب دے پیارے انہاں دا اتنا اونچا شان ہے رب کعبے بلا کے کہ اپنے گھر بلا کے خدا ہوئے آئیو میرے گھر دے دروازے دے سامنے ہو لنگڑ لگے ہو کہ حجر اسود دے سامنے ہو لنگڑ لگے ہو ایتھے دعا مانگو ایک دعا مانگو وہ دعا کی ہے لو سنو ذرا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ماشاءاللہ ایک باری پھر آکھیا جی لو دیکھو اے بابا جی نے مسئلہ حل کر چھڑیا میں اتھے ایک بندے نو پڑھ لیا او میں نو آکھے کرے جی کوئی پیر فقیر نہیں کوئی دربار شربار نہیں اے دنیا پاگل ہوئی درباراں پجے جاندے او میں نو اتھے ٹکر گیا میں کعبہ شریف دا طواف کرا میری نظر پہ گئی وہ اے پڑے پیا جڑا بار ادخلنا الجنت مع الابرار میں وہ دی باں پھاڑ لی میں کہ اتھے سانو ڈکنا ہے اتھے دعا مانگنا ہے میں نے آدھا نہیں دیکھو نا جی اتھے تے پھر میں کہ نہیں اتھے دعا جی پاکستان یہ دعا مانگی ہے تو سانو آدھے اتوے لاندے ہو لو سنو یہ دعا پتہ کی جنی بابا ہی نے دسی یہ دعا ہر کعبے دا طواف کرنے والا رکن اسود تو لے کے حجر اسود تک کی کوئی دعا مانگ دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنت مع الابرار یا اللہ اساں جنت بھی جانا سانو جنت بھی کلی پر ربا اساں کلیا نہیں جانا مع الابرار جڑے تیرے ولی نے انہاں دے سنگ رلا کے سانو جنت بھی اے جی قرآن آخدے الا ان اولیاء اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون رب نے انہوں قرآن میں چاکھے اے میرے ولی نے اے اولیاء اللہ نے تے کعبے بلا کے جڑی دعا ساڑیاں زمانہ دے جاری ہوندی نا اوہ ہوندی ادخلنا الجنت مع الابرار میں کہ ابرار کون نے یہ ابرار کون ہے آکھن لگا یہ تھے اللہ دے ولی نے میں کہ پھر رب دی بارگاہ کعبے جا کے تے کعبے دے سائے وچ کھلو گے اسی آکھنے ربا جنت بھی کلی ضرور سانو پر اساں کلیاں کوئی نہیں جانا مع الابرار جڑے تیرے پیارے تے ولی تے محبوب تے مقرب تے برگزیدہ نے انہاں دے سنگ رلا کے سانو جنت وچ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مع الابرار پیغمبر دی دعائے قرآن مسجد وچ حافظ بیٹھے نے توڑے امام صاحب خطیب صاحب بیٹھے یہ قرآن وچ پیغمبر دی دعائے یہ ولیاں دا ایڈا اونچا شان ہے یہ پاویں داتا گنج بخش ہوں حضرت بابا فرید ہوں حضرت غوث پاک ہوں گولڈے شریف والی سرکار ہوئے پامیں سیال شریف والی سرکار انہاں دی اینی اونچی شان ہے یارو اینی اونچی شان ہے پیغمبر دعا مانگ رہے نے توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین انہاں دے ایڈا اونچا شان ہے ولیاں دا یا اللہ دنیا تو مریے تے جائیے تے مسلمان ہو کے مریے
اس جنازے وچ بھی اسی دعا منگنے ہاں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا اللہ دنیا میں زندہ رکھیں تے اسلام تے زندہ رکھیں تے جدو مریے تے ایمان دی دولت دے کے کلی دنیا میں. ایسی دعا مانگ رہے ہیں پیغمبر دی دعا ہے توفنی مسلمن. یا اللہ موت آئے تے مسلمان ہو کے مریے. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ تے مرن تو بعد یا اللہ جتھے تیرے ولی نے نا سانو اتھے پڑا چھوڑی. یہ قرآن دی دعا جے قرآنی دعا توفنی مسلمن وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ مریے موت آئے مرن تو بعد ساڑیاں روحاں اتھے کلی جتھے ولیاں دیاں روحاں ہائے ہائے جتھے ولیاں دیاں روحاں. اللہ دے ولیاں دا اتنا مقام ہے. رب نے قرآن میں ایمان والیو قرآن وچ رب نے اپنے ولیاں دی شان تے مقام تے مرتبے نو کنے اعلیٰ درجے بھی سمجھایا سن. دیکھو ذرا سنو قرآن. قرآن آخدا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اے سجن یار بیلی تے متر انہوں عربی وچ خلیل آخدے نے. یار نو سجن بیلی تے متر نو عربی زبان وچ کی آخدے نے خلیل. خلیل تے خلیل دی جمع الاخلاء. لو سنو قرآن بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا. درس قرآن میں چاہن والے ہو اللہ دا قرآن فرماندا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دنیا دے سارے یار سجن بیلی متر قیامت دے دیاڑے ایک دوجے دے دشمن بن جان گے. بناؤ یاریاں لاؤ سجن بناؤ جیڑی یاری جیڑا دوستانہ تے یارانہ دنیا دے بنیاد پہ ہوئے گا نا. قرآن آخدا ہے اے دنیا دے یار سجن بیلی قیامت دے بعضهم لبعض عدو. رب نے قرآن بھی چاہے ہے دنیا دے یار ایک دوجرے دے قیامت دے دیاڑے دشمن بن جانے. وہ آکھے گا تم میرا بیڑا روڑے ایسی. ہاں ہاں تفسیر پڑھ کے بھی کوئی سائی. وہ کہے گا یار میں تے بڑا چنگا سا نیک سا شریف سا پلا مان سا. جدو تیرے نال بہن لگا نا تو تے میرے ہڈا میں بہ گئے تو میرا بھی بیڑا غرق کر چھڑے. وہ ایک دوجے نو تانے مارن گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. دنیا دے یار تے دشمن بن جان گے نا ایک دوجے دے. پر ایک یاری رب نے قرآن میں بیان فرمائی. اجری بیعت کری دی مرشد دے ہتھاں وچ آدھا ہی دے نا بیعت میں فلانی جگہ مرید ہاں میں فلانے پیراں دا مرید ہاں. اے یاری ایڈی پکی ہے جڑی دنیا وچ ولیاں دے ہتھاں وچ آ دتے نا. اے یاری ایڈی پکی ہے. رب نے قرآن فرمایا الا المتقین جڑے میرے ولیاں دی تے متقین دی یاری ہے او دیاڑے قیامت تے بھی قائم رہنی ہے. باقی دنیا دے یار بیلی ایک دوجے دے دشمن بن جانے. چنگیاں چنگیاں نہ لا لو چنگیاں چنگیاں نہ لا لو. یہ چنگے کون نے؟ قرآن نے آکھیا متقین. یہ ولی نے یہ رب دے پیارے نے. یہ نیک بندیاں نال جڑا یارانہ ہونا ہے نا قرآن آخدا ہے یہ قائم رہنا ہے. یہ یاری بڑی پکی تے پیٹی ہے. یہ یارانہ دیاڑے قیامت دے بھی قائم رہنا ہے. باقی ساریاں یاریاں ساری بیل پونے اے دنیا دے جڑے یار بیلی ہونے انہاں دشمن بن جانا. جڑا اللہ دے ولیاں نال تے پیاریاں نال یار بن جاؤ گے نا انہاں نال جڑی یاری گنڈ لو گے اللہ فرماتا ہے قیامت نو اے یاری قائم رہنی ہے. باقی ساریاں دشمنی وچ بدل جانی. جدو کوئی ممبر بندا ہے نا وزیر بندا ہے ممبر بندا ہے لوگ وہ دی دعوتاں کردے ہیں. پورے علاقے دی چودرا کٹھی ہوندی ہے دیگاں پکدیاں
اے ممبر بنیا جی، وزیر بنیا، انہاں دی کئی کئی قسم دے کھانے، روز تے بروز تے بریانیاں تے قورمے چل دن. وہ جو دو دعوت کر دن نا ممبر بندا، بندہ فائل لے کے جاندا نا اسلام آباد، وہ جا کے فائل رکھدا تو آندا جی وہ دیاں نظریں ہی بدلیاں ہوندیاں. تسی کتھوں آئے ہو؟ وہ آندا جناب میں تھوڑی دعوت نہیں سی کیتی، پورے علاقے دی چودرا بلائی سی، تسی ممبر بنے سو تو تھوڑی خوشی بھی دعوت کیتی سی. انہیں کہا تو کلیاں دعوت کیتی، ساری دنیا دعوتہ کر دی ہوئی، مینوں کی پتہ تو کتھوں آئے. میں کہ جنہ پیچھے جتیاں کسائیاں، جنہ دیاں دعوتہ کیتیاں، او روز تے بروز تے بریانیاں تے قورمے پکائے، انہاں تے سیانیاں نہیں، انہاں سیانیاں تے جنہ دی دال پکانے نا لنگر دی، جنہ دی لنگر دی دال پکان دیو. اللہ دی عزت دی قسم ہے، امام پاک دا لنگر پکان والے ہو تے غوث پاک دی یارویں دین والے ہو. اے جڑا تسی لنگر پکان دیو نا دال والا، اے اینے لاجپال نے، اینا جنت وچ نہیں جانا جنہ چے تانوں نال نہیں لے لے رہے. اور جنہ پیچھے جتیاں کسائیاں تے پٹرول پھونکیا تے گڈیاں پجائیاں، اے جی چودھری ریممبر بنن گے کل ساڈے کم آؤن گے. او ممبر بنے انہاں سیاںیاں بھی نہیں. تے جنی دال پکاندے ہو 11ویں شریف دا ختم ہے، اج 12ویں شریف دا ختم ہے، اج امامہ پاکاں دا لنگر پکایا، اج میلاد دا لنگر پکایا. اے ایڈے لاجپال نے، کعبے دی رب دی قسم ہے. ہن تانوں میں حدیث سنان لگا، انہاں جنت وچ نہیں جانا، انہاں بوئے وچ کھلو جانا ہے. اونی دیر نہیں جانا جنہ چر آخری چاہن والا جنت وچ نہیں جائے گا. اے جی اولیاء الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. رب نے آکھیا ایمان وچ بھی بڑے افضل ہوندے نے تے تقوی وچ بھی بڑے اعلی ہوندے. لو حدیث سنو تو درس میرا مکمل ہو جائے گا. میں سارے سن والے نو دعوت دینا چاہنا، یہ حدیث پاک دیاں چوٹی دیاں دو کتاباں بخاری تے مسلم، یہ دوہاں وچ حدیث ہے تے دوہاں وچ باب ہے. چیپٹر تے باب جڑا پہلے او سنو نا، باب یدخلون الجنت بغیر حساب. اللہ دی عزت دی قسم ہے کلیجے بھی ٹھنڈ پہ جاندی، سینے ٹھر جاندے نے جدو حدیث پڑھیے. باب یدخلون الجنت بغیر حساب، یہ باب دا عنوان ہے. انہاں لوکاں دے شان وچ باب ہے جنہاں جنت بھی جانا ہے، انہاں دا حساب کتاب ہی نہیں ہونا. پتہ لگا کچھ اے وجہ بندے نے جنہاں دا حساب کتاب. باب یدخلون الجنت بغیر حساب، انہاں دا حساب کتاب نہیں ہونا، انہاں بغیر حساب کتاب دے جنت دی موجہ کرنی ہے. لو سنو حدیث ہون. حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ حدیث لے راوی نے، بخاری مسلم متفق علیہ حدیث ہے. تے متفق علیہ حدیث ہوندی ہے جڑی بخاری وچ بھی ہوے مسلم وچ بھی ہوے. حضور نے فرمایا ان من امتی 70,000 يدخلون الجنت بغیر حساب. حضور نے فرمایا میری امت میں 70,000 بندہ اے وجہ ہے جن نے بغیر حساب کتاب دے جنت بھی جانا ہے. ایتھے میں نے ایک اور عزیز یاد آ گئی. نبی پاک صحابہ دا مجمع سی تو حضور نے فرمایا اللہ دیاں 360 صفتاں ایسیاں نے. کنیاں؟ سارے بولو کنیاں. حدیث بڑی پیاری ہے، سارے بیان بھی تانوں نہیں آکھیا بولو، ہن تاں آکھیا میں چاہنا ہر سن والے دے دل اتے لکھیا جائے. نبی پاک نے فرمایا، سونے نبی پاک نے فرمایا رب دیاں 360 صفتاں اے وجیاں نے
اونا رب دیاں 360 صفتاں وچوں ایک صفت بھی کسے بندے وچ پائی جائے وہ بغیر حساب کتاب دے جنت وچ جائے گا. جدو نبی پاک نے فرمایا نا، حضور نے فرمایا اللہ دیاں 360 صفات ایسیاں نے، انہاں 360 صفتاں میں جو ایک صفت بھی کسے بندے وچ پائی گئی نا تو بغیر حساب کتاب دے جنت وچ جائے گا. صدیق اکبر ہاتھ بن کے کھلو گئے، ہاتھ بن کے کھلو کے آخدے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں صفتاں وچوں میرے وچ بھی کوئی صفت پائی جاندی، انہاں صفتاں وچوں میرے وچ بھی کوئی صفت پائی جاندی. حضور نے مسکرا کے فرمایا ابو بکر اللہ دی عزت دی قسم ہے تیرے وچ پوریاں 360 صفتاں پائیاں جاندی، پوریاں 360 صفتاں پائیاں. پتہ لگا 300. حضور نے فرمایا ان من امتی 70,000 یدخلون الجنت بغیر حساب. میری امت میں 70,000 افراد ایسے ہوں گے، ایک حدیث بھی 70 لاکھ کا ذکر جنہوں دا حساب کتاب ہی نہیں ہونا. یدخلون الجنہ بغیر حساب، یہ بغیر حساب کتاب دے جنت میں جان گے، انہوں دا حساب کتاب ہونا ہی نہیں. کس شان نال جان گے؟ اے سنو ذرا اولیاء اللہ، یہ سفر دا مہینہ ہے، اولیاء اللہ دے عرس نے اس مہینے وچ کہ شان نال جنت بھی جان گے. میرے سونے نبی پاک نے ولیاں دے جنت بھی جان دا نقشہ بیان فرمایا. حضور نے فرمایا متماسکون آخذ بعضهم بعضا. جی میں یار سیر تے نکلے نا تو جنڈیاں پاندے نے، سجن بیلی کٹھے سیر تے نکلے ہتھاں وچ ہاتھ پائے ہوندے نے، جنڈیاں پائیاں ہوندیاں. حضور نے فرمایا متماسکون، انہاں جنڈیاں پائیاں ہونیاں ہتھاں وچ ہاتھ دتے ہونے نے، تے کتھے جا رہے نے؟ جنت ول جا رہے ہیں. متماسکون آخذ بعضهم بعضا، ایک دوجے نو تھامیا ہونے ہیں، جنیاں پائیاں ہونی ہیں، جنت بھی جانے. جس ویلے جنت دا دروازہ آ جانا ہے، جنت دا دروازہ لو سنو، جنہ دی دال پکا دے تو لنگر پکا دے. سنے نبی پاک نے فرمایا، میں حدیث پڑھن لگا ذرا ہوشیار ہو کے سنے ہیں، اے پورے درس قرآن دا خلاصہ جے، پورے درس قرآن دا خلاصہ. حضور نے فرمایا مول پہ جائے گا دیہاڑے قیامت دے، اے جڑے مرید ہوئے ہو نا اللہ دے ولیاں دے، دیہاڑے قیامت دی اکھاں کھلیاں رہ جانیاں نے. سونے نبی پاک نے فرمایا لا يدخل اولهم حتی يدخل آخرهم. وہ جڑا مرشد کامل ہونا ہے نا، مرشد جنہ دے ہتھاں وچ انہاں جنت دے بوئے کے کھلو جانا. وہ جڑے جنت دے دربان نے انہوں آخنا تشریف لیاؤ حضرت جنت بھی جاؤ، جنت دیاں باراں تہاڈا انتظار کر دیاں. انہاں کہنا نہیں میں ایتھے کھلوتا، میں کھلوتا ایتھے. کیوں کھلوتے نے؟ حدیث سنو ذرا، لا يدخل اولهم حتی يدخل آخرهم. او جڑا آخری چاہن والا ہے تے آخری محبت تے پیار کرنے والا اللہ دے ولیاں نال، وہ پیچھے کھلوتا ہے. سارے جنت بھی جا رہے ہیں، ولی دروازے وچ کھلوتا ہے، انہیں جنت وچ نہیں جانا. سارے او دے چاہن والے جنت وچ چلے جانا نا. تے حدیث وچ نبی پاک نے فرمایا سارے تو آخر وچ او اللہ دا ولی جنت وچ جائے گا. لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پکڑن انہوں چھوڑ دے. سارے چاہن والے جنت جان کے اللہ دا مقرب بندہ ولی پھر جائے گا. جدو نبی پاک نے بیان فرمایا تے صحابہ نے آکھا یا رسول اللہ انہاں دا کوئی نشانی پتر دسو سانو، انہاں دی کوئی پہچان، انہاں دی سیان، انہاں دی نشانی سانو دسو. جڑا جنت دے بوئے وچ کھلوتا ہوئے گا تے نہیں جائے گا جنہ چے سارے عقیدت مند تے چاہن والے ارادت مند جنت نہیں جاندے. صحابہ نے پوچھا حضور انہاں دی کوئی نشانی، انہاں دی کوئی پہچان، انہاں دی کوئی علامت؟
کہ حضور نے علامت پتہ کی بیان فرمائی؟ فرمایا وجوہہم کصورت القمر، فرمایا دنیا والے ہو انہاں دے چہرے دیہاڑے قیامت دے انج چمکن گے جویں 14ویں رات دا چند چمکدا ہے۔ وجوہہم کصورت القمر کلیلۃ القدر، یہ بھی 14ویں رات دا چند چمکدا ہے نا، یہ اللہ دے ولیاں دے چہرے ان چمکنے۔ میں کہ وہ تے دیہاڑے قیامت دے چمک دے نا، اساں دنیا وچ ویکھیا ولیاں دے جدو جنازے پڑھے اسی بڑے بڑے ولیاں دے جنازے پڑھے الحمدللہ، انہاں دا جنازہ پڑھ کے جدو چہرہ ویکھیا نا، میں کہ یہ وہ نے جنہاں دی نشانی حدیث وچ بیان ہوئی، وہ دیہاڑے قیامت نو تے چمکنے ہی نے، پر ایتھے نکھیڑے ہو گئے نے تے نتارے ہو گئے نے، اے دنیا وچ انہاں دے جنازے دسنے نے، یہ اللہ دا او ولی ہے جے دے چہرے تے انوار و تجلیات دی بارش ہو رہی۔ جاؤ کسی ولی دا جنازہ تسی پڑھے تے نہیں پڑھے تے آئندہ کسی اللہ دے ولی دا انتقال سنو، اوہ اپنا مر جائے تے بندے نہیں جاندے، رشتہ دار برادری نہیں جاندی کٹ، وہ اپنے پتر نو آدھ یار تو جا جنازے بھی چھو آیا، میرے کو نہیں جایا جاندہ، میں آپ ہی چیلم جو آماں گا۔ لیکن ولی جو تو فوت ہوندہ ہے نا، نہ برادری ہے، نہ خاندان ہے، نہ رشتہ داری، جو تو ولی فوت ہوندہ ہے دنیا ٹوٹ کے پہ جاندی، تو میں جنازے بیکھنے ہائے ہائے جدر نظر اٹھاؤ حد نگاہ تک دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا۔ ولیاں دے جنازے پڑھے نے، چہرہ بیکھیا ہے، چہرہ دستا سی اے اللہ تو پیارا جڑا دنیا تو جا رہے ہیں۔ رب نے انہوں نے شان بیان فرمایا الا ان اولیاء لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تے آخری آیت کریمہ درس مکمل ہو جائے گا۔ رب نے سانو آکھیا اے جڑے نے نا میرے عبادت گزار بندے، اے فرضاں دی پابندی کر کے ذات وچ نور آ گیا، تے نفلاں دی کثرت کر کے انہاں دی صفات بھی نور آ گیا۔ رب نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تاں سی ولیاں دے پیچھے بھجنے تے دوڑنے انہاں دے مزار تے جانے۔ رب نے قرآن فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ فرماندے نے جنہاں میرے وال رخ کر لیا نا اپنا، بس اکھاں بند کر کے انہوں دے پیچھے پیچھے ٹر دے آؤ۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ من اناب الیہ، منیب انہوں آخدے نے جیڑا اپنے ہر معاملے وچ اللہ ور رجوع کرے۔ غلطی ہوئی جیڑی پہلے میں تو انداز چکا، من کان للہ کان اللہ لہو، اے جیڑا اللہ دا ہو جاندہ ہے اللہ او دا ہو جاندہ ہے۔ اللہ فرماندے نے جیڑا میرا ہو گیا نا، جنہیں میرے نہ یاری لا لئی، میرے نہ لگن ہو گئی ہو دی، بس اکھاں بند کر کے انہوں نے پیچھے پیچھے ٹوٹا۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اقبال نے آکھا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے۔ یہ اللہ والے، یہ بستیاں آباد، یہ اولیاء اللہ دی زندگیاں دین واسطے وقف سن، ساری زندگی دین دا اوقا دیتا ہے، حضور دی محبت وال لوکاں نو بلایا ہے، تے جو تو دنیا تے گئے نے تو پھر انہاں دے مزاراں تے دیوے بل دے، نہ شاہاں دے نہ امیراں دے دیوے بل دے صدا فقیراں دے، دیوے بل دے صدا فقیراں دے۔ یہ وہ لوگ نے جنہاں کمائیاں کی تھیاں، جنہوں رب نے دنیا بھی سن عزتاں بخشیاں، جو تو زمین دے تھلے چلے گئے تو رب نے ادھنا بھی زیادہ عزتاں بخشیاں۔ اللہ تعالیٰ اساڑا ایتھے جمع ہونا تے قرآن پاک دا درس سننا تے قرآن حدیث دی روشنی وچ ولیاں دے مقام تے انہاں دے مرتبے تے انہاں دی شانہ دا یہ تذکرہ سننا سنانا اللہ قبول فرمائے۔ جنہاں دوستاں سنگیاں نے محبت دا مظاہرہ کیتا ہے، ادھے واسطے محنت کیتی ہے، خرچ کیتا ہے، تے جس محبت نہ تساں سنیا بیان میں توڑے سارے واسطے